السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ذات محترم، بات آگے بڑھانے سے پہلے استاد محترم محمد سلیم رؤ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ وہ پھر سے تھوڑے بہت بیمار ہیں، اور ان کے جو دل کا وال مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بند ہونے کی وجہ سے دوبارہ ہاسپٹل میں جانا پڑا. تو الحمدللہ جب وہ ہاسپٹل میں گئے، ان کے دل میں جو سٹڈ تھا وہ ڈالا گیا اور بہتر ہے. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت ہی اچھے اور بہت ہی اچھے اخلاق کے وہ انسان ہیں، کیونکہ جتنی دیر میں ان کے ساتھ رہا، اسکول میں بھی جب دہرائی وغیرہ کرتا رہا ان کے پاس، تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی بچے کو اوئے کہہ کے بھی بلایا ہو، اور کبھی وہ کسی پر غصہ ہوئے ہو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اسی لیے سب کے ساتھ ان کا اخلاق اسی طرح کا ہے. تو سب دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر نماز میں بلکہ ان کے لیے دعا کریں تشہد میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دیں اور وہ دوبارہ اس مسجد میں آئیں، آ کر بیانات جس طرح وہ دیتے ہیں خوبصورت، اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئیں. تو آپ کے سامنے حافظ اسد موسلفی صاحب جو مکرم مسجد والے ہیں، ان کے متعلق بتا رہے کہ موٹر سائیکل سے وہ اچانک گر گئے ہیں تو ان کی بازو ٹوٹ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. تو خیر، جس طرح کہ میں نے ابھی 2-3 باتیں بیان کی ہیں، موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، خوف سے، بھوک سے، یا اس کی کوئی اچھی چیز، اس کی بہت ہی زیادہ محبوب چیز اس سے لے کر، کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. تو اگر صبر کرتا ہے وبشر الصابرین، تو خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں. ابھی ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ان کی کوئی چیز لے جانے پر، یا ان کی کوئی چیز گم جانے پر، یا کوئی مسئلے مسائل آ جانے پر وہ برے بھلے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا. کئی مرتبہ تو میں نے اس طرح کے الفاظ بھی سنے ہیں کہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہونی لے کے جانا سی، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ. اور کئی بہت سے اس سے زیادہ گندے بھی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ واپس لے گئے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ جس نے آپ کو کوئی امانت دی ہے، اگر وہ امانت آپ سے واپس لے لے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس سے پوچھنے کا کہ بھائی تم نے میرے پاس لکھوائی تھی، کیوں واپس لے رہے ہو. اس کی اپنی چیز ہے، وہ واپس لے گیا. تو اس پر صبر کرنا یہ مومنوں کی نشانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6424 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ مومن جب میں اس سے کوئی چیز، اس کی بہت ہی زیادہ محبوب چیز اس سے لے لیتا ہوں اور یہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس کو جنت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اتنی خوبصورت
یعنی کہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا خوشخبری دی ہے، یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا جو معاملہ ہے یا دنیا کی جو زندگی ہے یا دنیا کی جو چین ہے، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کو انسان یہ نہیں کہتا کہ کیوں ٹوٹ گئی ہے، یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ تو کوئی چلے جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، کوئی کس طرح چل رہا ہے، یہ نظام چلتا رہنا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی مسئلے مسائل پیش ہوں، ہمیشہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کچھ مل گیا ہے شکر ادا کریں، کچھ چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرے اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی آپ نے میرے لیے بھلائی رکھی ہو۔ تو یہ الفاظ کہنا ٹھیک ہے، لیکن بڑے بڑے الفاظ کہنے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو کسی جگہ پر کام کرتا تھا امپلائی کے طور پہ۔ تو کافی دیر جب سے وہ لگا تھا اس نے لگاتار وہاں پہ کام کرتا رہا، اس نے کبھی کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں، کوئی مسئلہ مسائل کسی کا کوئی کبھی نہیں کیا۔ تو ایک دن اس نے چھٹی کر لی، تو اس کے جو آفیسر جو کہتے ہیں مینیجر تھا، اس نے کہا کہ اگلے دن آتا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی اپنی تنخواہ کی وجہ سے اس نے چھٹی کی ہو، تو اگلے دن آئے گا تو میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ تو اگلے دن جب وہ آفس میں آیا، اس نے بلایا اس کو کہ بھائی تم نے کل چھٹی کی، کوئی مسئلہ مسائل کی تنخواہ کا، چلو میں تمہاری اتنی تنخواہ بڑھا دیتا ہوں۔ وہ خاموشی سے شکریہ کہہ کے چلا گیا، اپنا کام کرنے لگ گیا۔ تو پھر کچھ دن گزرے، اس نے پھر دوبارہ چھٹی کر لی۔ اب وہ جو مینیجر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، لیکن پھر بھی دوبارہ یہ چھٹی کر کے واپس چلا گیا، تو ایسا کیوں کیا اس نے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اگلے دن آئے گا، اسے میں دوبارہ پوچھوں گا کہ اس نے چھٹی کیوں کی، اس کو میں نے نوکری سے نکال دیا۔ تو اگلے دن وہ دوبارہ آیا، اس سے پوچھا کہ تم نے چھٹی ہو گئی، تم نے چھٹی کی ہے، تمہاری میں نے دوبارہ اتنی کر دی جتنی تمہاری پہلے تھی۔ وہ پھر شکریہ کہہ کے واپس چلا۔ تو مینیجر جو تھا وہ بہت ہی یعنی کہ حیران ہوا کہ اس کی میں نے پہلے بڑھائی تب بھی چپ کر کے چلا گیا، اب کم کی تب بھی چپ کر کے چلا گیا، یہ معاملہ کیا؟ اس نے بلایا، پوچھا کہ میں نے جب تمہاری بڑھائی تھی تب بھی شکریہ کہہ کے چلے گئے، اب تمہاری کم کی تب بھی شکریہ کہہ کے چلے گئے، تمہارا معاملہ کیا؟ وہ جو امپلائی تھا وہ کہتا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ جب آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مجھے دے دیا، اور جب آپ نے دوبارہ میں نے چھٹی کی، آپ نے تنخواہ کم کر دی، تب میری کوئی گھر کی کوئی فیملی کا کوئی بندہ جو تھا وہ فوت ہو گیا جس کا خرچہ میں چلاتا تھا، تب آپ نے دوبارہ کم کر دی، تو میں نے کہا وہ چلا گیا، اس کا خرچہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تب بھی میں نے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، تو میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کا ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں صبر اور شکر یہ دونوں لازمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے آفتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور جتنے بھی حادثات ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔